عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ بلند آواز میں درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بحمد اللہ تعالی ہر سال اعتکاف میں یہ مبارک کورس کروانے کی ترکیب کی جاتی ہے. بحمد اللہ تعالی غالباً میرا تیسرا سال ہوا یہ جو میں یہ کورس کروا رہا ہوں اعتکاف کے اندر. اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو یہ پہلے کر چکے ہوں گے اور کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. کتنے افراد ایسے جو پہلی مرتبہ یہ کورس کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں ماشاء اللہ ایک اچھی تعداد ہے جو پہلی مرتبہ یہ کورس کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ اتنا ہی بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے کہ جتنا ضروری عقیدہ توحید ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جتنی ضروری بات ایک مسلمان کے لیے یہ ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اتنا ہی ضروری مسلمان کو ماننا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر کسی کے دل میں ڈاؤٹ آ جائے اور ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ آ جائے، ہلکا سا بھی ڈاؤٹ آ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو یہ ڈاؤٹ ہی صرف اسے اسلام سے خارج کر کے مسلمان وہ نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس کورس میں جو بنیادی اور چیدہ باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. اور قادیانیت کے جو فتنہ ہے اس کے مکر و فریب کے حوالے سے، یہ کیا مکر کرتے ہیں، یہ کیا کس طرح اپنے جال میں پھنساتے ہیں، کیا ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، کس طرح کے ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم تفصیلاً بیان کریں گے تاکہ یہاں سے نکلیں تو یہ بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہم درست کر چکے ہیں. کورس کے رولز اینڈ ریگولیشن سمجھ لیں کہ اب 3 ہمارے پاس دن ہیں اور اس کورس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور کافی طویل کورس ہے. کوشش کریں کہ عصر کی نماز پڑھتے ہی یہیں جمع ہو جائیں تاکہ وقت پر ہم اس کورس کو شروع کریں اور وقت پر ہم اس کو ختم کر سکیں. جب میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں اس وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو، اور جب ہم نوٹ سے پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ نوٹ سے پڑھ رہے ہیں. ویسے یہ نوٹس آپ کو یعنی اویلیبل ہوتے ہیں، آپ چاہے تو لے سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا، تو آپ اپنے فری وقت میں جو ہے وہ نوٹس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو اس وقت آپ کی توجہ نوٹس پر نہ ہو، میری طرف ہو، تاکہ وہ بات. قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ خاتم النبیین ذکر کیا گیا. اللہ رب العزت سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین اور نبیوں میں سب سے آخری ہے. یہی لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں بھی ذکر کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی استعمال ہوا اور احادیث طیبہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو ذکر کیا. اب پہلا اعتراض اور لغوی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی نیت سے اس بات کو سمجھیں کہ جب ہمیں کبھی کسی زبان کو سمجھنا ہوتا ہے اور ایسی زبان کو سمجھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری نیٹو یعنی مدر ٹنگ نہیں ہوتی،
مادری زبان نہیں ہوتی، تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے جہاں ڈکشنری لغت ایک رہنما ہوتی ہے، وہاں اس سے بڑھ کر رہنما جو ہے وہ اہل زبان ہوتے ہیں، یعنی جو زبان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جن کی وہ مادری زبان ہوتی ہے، اصل میں زبان ان سے سیکھی جاتی ہے، لغت کی طرف بعد میں آیا جاتا ہے، اور لغت ڈکشنری جو ہے وہ ایک ٹول ہے کہ جو آپ کو مدد کرتی ہے الفاظ کے میننگز کے اندر، لیکن اصل میں کس لفظ کو کس کانٹیکسٹ میں کب کس معنی میں استعمال کیا جائے گا، یہ آپ کو لغت نہیں، یہ آپ کو اہل زبان بتاتی ہے۔ اب اگر عربی زبان کی بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی عربی ہی تھی، آپ کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ بھی سارے عربی تھے، اور عربی کے ماہر اور فصیح و بلیغ عربی بولنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں جس میں زبر زیر پیش لگا ہوا ہوتا ہے، یہ تو بہت بعد کی ایجاد ہے، قرآن میں زبر زیر پیش بہت بعد میں لگایا گیا ہے، جبکہ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور صحابہ کا دور دیکھیں، اس وقت جو قرآن مجید فرقان حمید لکھا جاتا تھا تو اس میں اس کی لکھائی کے اندر نقطے بھی ڈلے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی اگر ہم پڑھ رہے ہیں نا مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب یہ قل ہے تو قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس دور میں جو قرآن لکھا جاتا تھا اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، وہ عربی بغیر نقطوں کے لکھا کرتے تھے، زبر زیر پیش تو بہت بات کی بات ہے۔ اور اس کو آسانی سے سمجھیں، میں کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب لفظ نستعین اٹھا لیں، نون کا شوشہ، سین کا شوشہ، تا کا شوشہ، پھر عین ہے، پھر یا کا شوشہ ہے، پھر نون ہے۔ اب آپ کیونکہ اگر بورڈ ہوتا نا تو میں لکھ کر آپ کو سمجھاتا، آپ اس کو تصور کریں، لیکن نستعین میں نقطے نہیں لگے ہوئے، اب جو پہلا نون کا شوشہ ہے تو اب ہمیں پتا ہے نا نستعین ہے، لیکن اس کو اس طرح سمجھے کہ نون کے شوشے میں نقطہ ہی نہیں، تو یہ نون بھی ہو سکتا ہے، با بھی ہو سکتا ہے، یہ تا بھی ہو سکتا ہے، یہ سا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے سین ہے تو سین کے شوشے بالکل یا با نون کے شوشوں کی طرح بنتے ہیں، تو یہ سین ہے یا نون ہے یا با ہے یا شین ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نہیں پتہ کر سکتے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن عرب جس قوم پر قرآن نازل ہوا وہ عربی زبان کے اتنے ایکسپرٹ تھے کہ ان کو نقطوں کی حاجت نہیں ہوتی تھی، وہ بغیر نقطے کے ہی درست بات پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب جب زبر زیر پیش نہیں، نقطوں کا معاملہ، تو پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر قادیانیوں کا ایک بڑا وار جو ہم پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم تا پر زبر کے ساتھ، اب تا پر زبر کے ساتھ جب ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو اس کا میننگ نکلے گا آخری، تو قادیانی یہاں پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ خاتم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ خاتم بھی تو ہو سکتا ہے، تاکہ زیر کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، زبر زیر پیش تو بعد میں لگائے نا، تو آپ نے زبر کیوں لگایا، آپ زیر لگائیں، زیر لگانے سے معنی چینج ہو جائے گا۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ زیر لگانے سے ایسا معنی نکلے گا کہ جو ہمارے مطلب کا ہوگا، وہ اس طریقے سے اپنے خود ساختہ اور من گھڑت اور جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں آپ پڑھیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، تاکہ زیر کے ساتھ، تو اس کا جواب پہلے پیج پر ہمارے نوٹس میں دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ڈکشنری آپ اٹھا کے کوئی بھی دیکھ لیں، اور حوالہ جو دیا گیا ہے، نوٹس پہلے نہیں، پہلے سمجھ لے بات، حوالہ جو دیا گیا ہے وہ لسان العرب کا دیا گیا ہے جو سب سے مستند ڈکشنری ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ڈکشنری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خاتم زبر کے ساتھ پڑھا جائے یا خاتم زیر کے ساتھ پڑھا جائے، معنی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری ہے، خاتم کا معنی بھی آخری ہے، خاتم کا معنی بھی، جو میں نے آپ کو بات کی کہ زبان کو اہل زبان سے سمجھا جاتا ہے، تو جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں نا، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ٹول اور سب سے پہلا ذریعہ وہ قرآن ہی ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال لے لیں،
وہ پہلے خاتم خاتم والی بات سمجھ آ گئی آپ کو، تو ہم آگے بڑھیں۔ اب قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا، کیوں؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف آ جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں چلا ان کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، صرف دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم ڈھونڈنے بیٹھے کہ انعام اللہ نے کس پر کیا، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی دیکھا جائے گا سب سے پہلے، تو ہم نے دیکھا قرآن کی آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین اور سچوں پر، والشہداء اور شہیدوں پر، والصالحین اور نیک بندوں پر۔ بات کلیئر ہو گئی۔ ہم دعا کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی یا اللہ ہمیں نبیوں کے رستے پر چلا، سچوں کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، نیک لوگوں کے رستے پر چلا۔ مسئلہ کلیئر ہے۔ پھر دوسرا ٹول قرآن کو سمجھنے کا ہوتا ہے احادیث طیبہ، کیونکہ قرآن کا سب سے بڑے مفسر اعظم و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے قرآن کی جو تشریح بیان کی وہ فائنل ہے، آپ نے قرآن کے کسی لفظ کا کوئی معنی بیان کیا وہ فائنل ہے۔ جب آپ نے کوئی چیز بیان کر دی کہ اس کے بعد کسی ڈکشنری کی طرف جانے کی حاجت باقی رہتی ہے کیا؟ نہیں۔ اب آئے قرآن میں خاتم النبیین کا لفظ ذکر ہوا، آگے حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہی لفظ ذکر کیا جو قرآن میں آیا، اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر دی تاکہ کوئی شبہ باقی نہیں رہے، اور بیان کر دیا لا نبی بعدی، اس لفظ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ دونوں طریقے سے معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو بھی وہاں پر یہی ملے گا کہ خاتم پڑھے یا خاتم پڑھے، دونوں طریقوں سے معنی یہی ہے آخری، اور خاتم النبیین ہو یا خاتم النبیین ہو مطلب یہی ہوگا کہ آخری نبی، یعنی نبیوں میں سب سے آخری۔ اور اگر آپ شرعی اعتبار سے دیکھیں، قرآن و حدیث کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی یہی معنی ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائے پیج نمبر 1، پہلی فصل۔ اگر کسی کے پاس نوٹس نہیں ہو یا آپ کو نہیں ملے ہو تو اپنے برابر والے ساتھی کے ساتھ ان نوٹس کو شیئر کر دیں۔ پہلی فصل خاتم النبیین کا لغوی و شرعی مفہوم۔ خاتم النبیین کا لغوی مفہوم کہتے ہیں ڈکشنری کے میننگ، یعنی ڈکشنری میں اس لفظ کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں لغوی مفہوم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں خاتم النبیین ارشاد فرمایا۔ خاتم کا لغوی معنی ہے کسی شے کا آخری، چنانچہ علامہ ابو الفضل ابن منظور رحمۃ اللہ تعالی نے متوفہ 711 ہجری لکھتے ہیں وختام القوم وخاتمہم وخاتمہم آخرہم، یعنی ختام القوم خاتمہم تا پر زیر کے ساتھ اور خاتمہم تا پر زبر کے ساتھ، سب کا معنی ہے قوم کا آخری فرد۔ یعنی وہ یہ آسان الفاظ میں لسان العرب میں سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ خاتم زبر کے ساتھ پڑھو یا خاتم زیر کے ساتھ پڑھو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ آخری فرد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ قوم کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ قوم کا آخری بندہ، اور خاتم النبیین تو نبیوں میں سب سے آخری فرد۔ آگے لسان العرب میں ہی آگے لکھتے ہیں، میں عربی کو سکپ کر کے وقت کے اختصار کی، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو عربی کو چھوڑ کر اردو پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اردو دیکھیں نیچے لکھی ہوئی ہے، یعنی لہقانی سے منقول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے آخری ہے۔ التہذیب میں ہے خاتم اور خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، یعنی آپ کے دونوں نام ہیں، اور قرآن مجید میں آیت خاتم النبیین کا لغوی معنی ہے نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ اس کے بعد ہے شرعی مفہوم۔ خاتم النبیین کے لفظ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس لفظ سے شریعت نے کیا مراد لیا، تو آئیں وہ دیکھ لیں۔ خاتم النبیین کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے وصال ظاہری کے بعد کسی بھی شخص کو نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو چکا ہے۔ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کسی کو نبوت ملے گی، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔
یہاں پر آپ کے دور کی قید بھی اس لیے لگائی گئی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا معاذ اللہ۔ دو افراد ایسے تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک کو آپ کی ظاہری حیات میں ہی کیف کردار تک پہنچا دیا گیا، اور دوسرے کو پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس سے جنگ کر کے اسے جو ہے واصل جہنم کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد بھی کئی سارے لوگ ایسے اٹھے کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ اٹھنا تھا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اپنی ظاہری حیات میں اس کے حوالے سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبی ہوں اور نبوت میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے افراد آئیں گے۔ یہ سلسلہ رہا اور ہمارے دور تک یہ سلسلہ فتنہ قادیانیت کی شکل میں پہنچا۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 1340 ہجری لکھتے ہیں، تمام امت مرحومہ نے سلفاً و خلفاً یہی معنی سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء میں آخر نبی ہوئے۔ حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد قیامت تک، یعنی قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے۔ محال کا مطلب ہوتا ہے امپاسبل، ایک ایسی چیز جو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو امام اہل سنت یہ بات لکھ رہے ہیں کہ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یا آپ کے بعد قیامت تک کسی اور کو نئی طور پر نبوت مل جائے، یہ محال ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے نبوت ملنی محال ہے کو زیادہ کھول کر سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت کی یہ تعریف بہت جامع ہے، اس پر غور کیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ علماء کرام اپنی تحریر و تقریر میں جب یہ بات کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے پہلے ہی دنیا میں مبعوث فرما دیا تھا، پھر آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ آپ بھی جب تشریف لائیں گے تو حضور کی نبوت کا اقرار کریں گے، حضور کے امتی بن کر رہیں گے، اور تیسرا یہ کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی تھی انجیل شریف، اس کی تعلیمات کو آپ نہیں پھیلائیں گے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسی کو آگے پھیلائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ شریعت محمدی کے اعتبار سے ہی اپنی زندگی گزاریں گے، اسی کی تبلیغ و تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اپنی شریعت جو آپ کی لائی ہوئی شریعت تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی منسوخ ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں ہوگا، چاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آ جائیں، اور آپ کا آنا خود احادیث طیبہ میں موجود ہے، تو اس لیے ہم آپ کے آنے پر یقین رکھتے ہیں۔ قادیانیوں کا یہ بہت بڑا جو ایک حلوہ ہے، وہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ایک مرزا غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ کے لیے دعویٰ کر دیا، تو اس سے حضور کی ختم نبوت میں خطرے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ اعتراض کر کے ہمارے نوجوانوں کو اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے بات تو بڑی پاورفل کی ہے، جب حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں، ہم نے بچپن سے پریز سنا تھا حضرت عیسیٰ آئیں گے، جب حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں تو پھر کوئی اور بھی تو آ سکتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ سمجھے وائرس انجیکٹ کیا جاتا ہے، یہاں جو ہے وہ دماغ کو خراب کیا جاتا ہے، اور سامنے والا جو ہے پھر اس بات کو تسلیم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ اس سال نوٹس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہ باقاعدہ ایک چیپٹر اینڈ میں ایڈ کیا گیا ہے جو پچھلے سالوں میں نہیں تھا، تو انشاءاللہ یہ نیا چیپٹر پڑھنے کے لیے سعادت ہم اس دفعہ پائیں گے۔ اب آ جائیں دوسری فصل کی طرف۔ یہ دوسری فصل قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس عقیدے کو سمجھائے گی۔ قرآن میں لفظ خاتم النبیین کا ذکر کہاں آیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا ذکر کہاں آیا، احادیث میں یہ بات کس طرح سمجھائی گئی، تو آئے قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ اور احادیث طیبہ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری فصل عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآنی آیات کی روشنی میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت خطبے میں بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور پہلے بھی ذکر کی، سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کہا اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، یعنی آسان انداز میں سب نبیوں میں آخر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی، اور یہی مطلب اب تک پوری امت نے متفقہ طور پر سمجھا ہے، سب نے اس آیت سے یہی مطلب دیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو فتنہ قادیانیت کا بانی ہے، جس نے نبی ہونے کا خود ساختہ اور جھوٹا دعویٰ کیا معاذ اللہ، آگے ہم اس کے بارے میں کھل کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے اس کے خطرناک اور غلیظ عقائد تھے اور کس طرح کی وہ گندی باتیں کرتا تھا کہ جو ممبر پر بیٹھ کر جو ہے بیان کرنا بھی جو ہے ہمارے لیے ایک شرم کی باعث ہوتا ہے کہ ہم یہ باتیں کیسے لوگوں کے سامنے بیان کریں، لیکن وہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر چلا گیا۔ تو جب اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس کی اپنی کتاب میں اس نے یہ بات لکھی تھی، حوالہ آگے موجود ہے، کہ خاتم النبیین سے مراد یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ خود اس نے اپنی کتابوں میں لکھی تھی جو آج تک موجود ہے آن لائن، اور وہ جو ہے اس کا ثبوت موجود ہے، جو خود اس نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آگے وہ ہم حوالہ پڑھیں گے، لیکن بعد میں جب دعوے کا وقت آیا تو پھر تعویلات کر کے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے میں لگا تھا۔ تو امت اس بات پر متفق ہے، جمع ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی۔ امام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 505 ہجری لکھتے ہیں، یعنی تمام امت نے متفقہ طور پر لفظ خاتم النبیین سے یہی مطلب سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا، اور یہ مطلب بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے ہے، اور جو اس مطلب کا انکار کرے گا وہ امت کے متفقہ فیصلے اجماع کا انکار کرنے والا قرار پائے گا۔ اسی طرح علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں نقل کرتے ہیں پیج نمبر 4، یعنی یہ سب کافر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور وہ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور امت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں، جو کچھ ان سے مفہوم ہوتا ہے وہی خدا رسول کی مراد ہے، نہ ان میں کوئی تعویل ہے نہ کچھ تخصیص۔ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ سب قرآن نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، اور نمبر 3 امت کے متفقہ فیصلے کے سبب یقینی طور پر کیا ہے کافر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پہلے گفتگو تھوڑی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نوٹ سے دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، جو ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حج فرمایا، یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج میں آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے بہت ساری بنیادی اور ضروری باتیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ نے بنیادی باتیں اس خطبے میں ذکر کی۔ خطبہ بیان کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ جو رب تعالی نے مجھے پیغام دیا تھا، کیا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ ہم اس کی تائید کرتے ہو۔ تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کر اس کی تائید کی کہ آپ نے ہمیں پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، اور کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے، اور کچھ نے لکھا کہ یہ آخری آیتوں میں سے ہے، اس کے بعد بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ بالکل قرآن کی آخری آیات میں سے ایک آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہماری نعمت ہم نے آپ پر تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے جس دین کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ دین اسلام۔ آج سے پہلے کسی نبی پر یہ آیت مبارکہ یا ایسا مفہوم نازل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی نے آنا تھا تو دین کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اگر دین کمپلیٹ ہو جاتا تو نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کامن سینس کی بات ہے کہ جب دین مکمل نہیں ہوا تو نبی آتے رہے، اور جس نبی پر دین مکمل ہونا تھا، جس نبی کو وہ شریعت اور وہ کتاب دی گئی جس نے قیامت تک باقی رہنا تھا، جس نے پچھلی تمام نبوتوں کو اپنی نبوت میں مکمل اور تمام کر دیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور آپ کو وہ کتاب دے دی کہ جو قیامت تک باقی رہنی تھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو قیامت تک نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی چینجز ہو سکتے ہیں۔ تو جب ایسی کتاب بھی آپ کو عطا کر دی گئی اور ایسے نبی مل گیا لوگوں کو کہ جس نے ساری باتیں بیان کر دی، کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، تو اور دین مکمل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کر کے اس کا اعلان بھی کر دیا کہ اے حبیب اب آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام جن کو سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ جو شریعت لے کر آئے، وہ سلسلہ جو تبلیغ اسلام کا تھا اور دین پھیلانے کا تھا، اے حبیب وہ سلسلہ ہم نے آپ پر مکمل کر دیا اور ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو یہ ایک تو ہم مسلمانوں پر بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے نبی کو امتی بنا کر بھیجا کہ جن پر دین مکمل ہو گیا۔ اب جب دین کمپلیٹ ہو گیا، آخری نبی آ گئے، ایسی کتاب آ گئی جو قیامت تک باقی رہے گی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، شریعت کے سارے اصول واضح ہیں، احادیث طیبہ ہمارے پاس موجود ہے، اور احادیث طیبہ پر جرح اور تعدیل کے بعد یہ بھی کام ہو چکا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کس حدیث کو قبول کیا جائے گا، کس حدیث کو نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پر بھی ہمارے محدثین نے کام کر کے وہ چلے گئے۔ قرآن مجید اپنی اصل شکل میں باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ حضور کی شریعت پروٹیکٹڈ ہے، بچی ہوئی ہے، اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اب کیا کسی اضافے کی جگہ باقی رہتی ہے؟ کوئی گنجائش بچتی ہے؟ جب کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تو پھر کوئی نیا نبی، اور یہی بات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی نا، اے عمر، اگر ہمارے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن جو ہے وہ روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو حضرت عمر نے ان کو جواب دیا کہ ہمیں پتہ ہے اس آیت کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں تم نہ بتاؤ، ہمیں یقین ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اس آیت مبارکہ پر کئی نشستوں میں گفتگو ہو سکتی ہے، ایسی عظیم آیت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہو جانے کی خبر دی ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اب کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس کے بعد قیامت ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یعنی اس امت پر اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین مکمل فرما دیا ہے، تو اب یہ امت کسی دوسرے دین کی محتاج نہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ کے سوا کسی دوسرے نبی کی محتاج ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو جس چیز کو آپ نے حلال فرما دیا وہی حلال ہے، جس چیز کو آپ نے حرام فرما دیا وہی حرام ہے، اور جس دین کو آپ نے پھیلایا اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کروایا گیا کہ وہ تمام لوگوں کی طرف رسول ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک رسول اللہ کی رسالت عام ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی نئے نبی یا رسول کی حاجت ہی نہیں کہ اسے نبوت دے کر اللہ اپنا پیغام عام کروائے۔ اب یہ کام رسول اللہ کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔
آ جائیں اب احادیث طیبہ کی طرف۔ اچھا جی، ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو احادیث طیبہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ذرا نوٹ سے پڑھنے سے پہلے سمجھ لیں تاکہ آسانی سے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ہی عادات خوبصورت تھی، آپ کی ہر ادا خوبصورت۔ ایک ادا آپ کی، ایک عادت مبارکہ آپ کی بہت خوبصورت یہ بھی تھی کہ جب آپ صحابہ کو کوئی مشکل بات اور کوئی اہم مسئلہ سمجھاتے تو مثالوں کے ساتھ سمجھایا کرتے، مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اب یہی بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ ختم نبوت کو مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، وہی مثال میں آپ کے سامنے مفہوماً عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ کو کہ تصور کرو، امیجن کرو، ایک بڑی عالی شان اور خوبصورت عمارت ہے، بہت عالی شان خوبصورت ایک محل ہے، اور ایسا خوبصورت محل ہے کہ لوگ اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور اس محل کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ محل کتنا خوبصورت ہے، یہ محل کتنا عالی شان ہے، لیکن اس محل میں مسنگ ہے، کمی ہے۔ تو جو بندہ اس محل کو دیکھتا ہے وہ اس کی تعریف تو کرتا ہے کہ یہ محل کتنا خوبصورت ہے، کتنا عالی شان محل ہے، لیکن اگر یہ اینٹ لگ جاتی نا، اگر یہ مسنگ پیس اس کی جگہ پر ہوتا تو اس محل کی خوبصورتی پرفیکٹ ہو جاتی، اس محل کی خوبصورتی کامل و اکمل ہو جاتی، اور یہ محل جو ہے اپنی خوبصورتی میں مکمل اور تمام ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مثال سمجھ آ گئی سب کو؟ مثال سمجھانے کے بعد آپ صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سارے اس محل، اس عالی شان عمارت کی طرح ہیں، اس خوبصورت عمارت کی طرح ہیں، اور اس میں جو اینٹ مسنگ تھی وہ اینٹ میں ہوں۔ اب نبوت کا محل جو ہے، نبوت کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اس کی خوبصورتی کامل ہو چکی ہے، اب اس نبوت کے محل اور عمارت کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں۔ بات بھی سمجھ آ گئی، اور ایگزامپل سے مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جب وہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی تب عمارت میں کسی نئے اضافے کی گنجائش باقی نہیں، جب اضافے کی گنجائش باقی نہیں تو کسی نئے نبی کی گنجائش بھی نہیں۔ آئے اب یہ بخاری شریف سے حدیث مبارکہ یہ دیکھتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ کسی نے بڑا بہترین خوبصورت محل تعمیر کیا ہو سوائے ایک اینٹ کے، یعنی محل ہر طرح سے مکمل تھا، صرف ایک اینٹ باقی تھی، لوگ اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھتے ہوں اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہوں اور کہتے ہوں کہ کاش اس جگہ اینٹ رکھ دی جاتی، بس محل نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ معاملہ کلیئر ہو گیا، بات سمجھ آ گئی؟ آئے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام پر مجھے فضیلت دی۔ نمبر 1، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا، روب سے میری مدد کی، میرے لیے غنیمتوں کو یعنی مال غنیمت کو حلال کیا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا اور پاک کرنے والی بنایا، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور مجھ پر انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا گیا۔ یہاں بھی ختم نبوت کے حوالے سے حضور وختم بی النبیون کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت مجھ پر ختم کر دی۔ آگے تیسری حدیث ترمذی شریف کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے کچھ نام ہیں، سمجھ رہے؟ ادھر دیکھیں، توجہ ادھر کریں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے کچھ نام ہیں۔
نمبر 1 انا محمد ہوں، میں محمد ہوں، وانا احمد ہوں، اور میں احمد ہوں۔ یہ دو نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت مشہور نام تھے۔ حدیث مبارکہ میں یہ نام کئی مقامات پر آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد ہے، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ اسی طرح لفظ محمد جو آپ کا نام رکھا گیا وہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا، اور احمد یہ آپ کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ تو یہ دو نام بڑے مشہور ہیں۔ آپ فرماتے میرے کچھ نام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ آخر میں دیکھیں جو ہمارے پاس مصحف آتا ہے، اس میں اینڈ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سارے نام ذکر ہیں۔ آپ اس میں سے کچھ ناموں کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے کچھ نام ہیں، ان لی اسمان، میرے لیے کچھ نام ہیں۔ نمبر 1 انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں۔ اور پھر لفظ ماحی یہ ایک نیا نام ہے، تو آپ نے اس کو خود ہی سمجھایا کہ اس ماحی سے کیا مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے سبب کفر کو مٹائے گا۔ اور ہوا ایسا کہ آپ آئے اور کفر مٹتا چلا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے قدموں پر کل بروز قیامت تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ میدان محشر میں سارے انسانیت اور ساری مخلوق وہاں موجود ہوگی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور اس دن شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو دیا جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام ہے میرے صحابہ یہ ہے کہ میں عاقب ہوں، اور اس کا مطلب آپ خود بیان کرتے ہیں الذی لیس بعدی نبی، میں عاقب ہوں، اور اس کا معنی اور مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے اپنے جہاں کچھ نام ذکر کیے وہاں آپ نے تخصیص کے ساتھ اپنا نام عاقب ذکر کیا اور بیان فرما دیا کہ اے میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بھی ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ احادیث طیبہ ہم نے یہاں ذکر کی، قرآن مجید فرقان حمید ہم نے آج کی نشست میں پڑھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے آج کی نشست میں خاتم النبیین کا لغوی و شرعی معنی ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہماری 24ویں روزے کو انشاءاللہ 24ویں روزے کو جو ہماری نشست ہوگی بعد نماز عصر، اس میں ہم پھر صحابہ کا کردار اس حوالے سے وہ پڑھیں گے، اور پھر قادیانیت کے فتنے کی طرف بڑھیں گے تاکہ جلدی جلدی ہم اپنے کورس اور سلیبس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ یہ بات آپ کو پہلے ذکر کر دی گئی۔ 28ویں روزے کو غالباً آپ کا امتحان ہوگا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ نوٹس آپ کو تیاری کے لیے دے دیے جائیں گے۔ جو اس امتحان اور اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا اسے فورم کی طرف سے انعامات اور تحائف بھی دیے جائیں گے۔ یہ اس لیے کورس نہ پڑھیں کہ ہمیں انعام ملے اور تحفہ ملے، اخروی تحفہ، قیامت میں جو تحفہ سرکار کی طرف سے ملے گا وہ اتنا زیادہ عظیم ہوگا کہ دنیاوی کوئی تحفہ اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ویسے ہی ایک جذبہ بڑھانے کے لیے اور آپ کو محنت پر ابھارنے کے لیے کہ جب کوئی انعام ظاہری نظر آتا ہے تو انسان زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے سلسلہ رکھا ہے۔ پیر مہر علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بن جاتا ہے، اس کے تحفظ میں لگ جاتا ہے، اور یہ پڑھنا بھی تحفظ ہے کیونکہ ہم عقیدہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بن جاتا ہے، اس کے تحفظ میں لگ جاتا ہے، اس پیٹھ پر، اس کے پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ کل بروز قیامت اس نشست کا جو ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت سے پوچھیں گے یا اللہ یہ ثواب کتنا، یہ ثواب کیسے؟ تو ہمیں بتایا جائے گا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے پڑھا یہ ثواب اس کا تھا۔ اس میں دلچسپی لے کر اس کو پڑھیں، اپنے الگ سے جو آپ کو وقت ملے اس میں بھی آپ ان نوٹس کا مطالعہ لازمی کریں تاکہ ہم اس عقیدے کو پختہ کر سکیں۔ جو سوالات کا سلسلہ ہو میں یہیں پر اکثر و بیشتر چکر لگاتا رہتا ہوں، ان میں آپ کو وہ سوالوں مجھ سے پوچھ لیں، ورنہ ہم آخر میں ایک سوال جواب کی نشست بھی رکھیں گے، اس میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو کورس کے اینڈ میں جو بھی سوالات ہوں آپ لازمی پوچھیے گا تاکہ جو ڈاؤٹس وغیرہ اگر کوئی ہو یا کوئی بات آپ نے سنی ہو وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور مائک کو چینج کیا ہے، بڑا بہترین چل رہا ہے بھائی، بہترین صاف ستھری آواز، مزہ آ گیا، وہ مشغول ہو گئے تھے۔